إن الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. باوقار علماء کرام، معزز سامعین اعظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں اور اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، آپ تمام حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں چل رہی ہیں اور اس رمضان کا پہلا عشرہ یہ میری اور آپ کی زندگی سے ہو کر کے گزر رہا ہے. پہلے عشرے کے تعلق سے میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ کی طرف سے برسنے والی رحمتوں کا عشرہ ہے. اللہ رب العزت ویسے تو پورے رمضان المبارک میں اپنے بندوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے رہتے ہیں، لیکن یہ پہلا عشرہ زیادہ خاص ہے اللہ کی طرف سے برسنے والی رحمتوں کا. جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے لیے دنوں کو بھوکے رہتے ہیں، جو اللہ کے لیے راتوں کو قیام کرتے ہیں اور اپنے اللہ کے قرآن کو سنتے ہیں، میرا اور آپ کا اللہ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، نعمتوں کا نزول فرماتا ہے، برکتوں کا نزول فرماتا ہے. کیا فرمایا گیا قرآن کریم کے اندر؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ نہ سمجھنا کہ صرف یہ تمہارے اوپر ہیں، بلکہ تم سے پہلے جتنی امتیں اس زمین پر آئی، جتنے لوگ اس زمین پر آ کر کے اللہ کو مان کر کے گئے، ان تمام پر ہم نے ان روزوں کو فرض کیا. اللہ اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ، شاید کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، کیونکہ ہم نے جس جنت کو تیار کر رکھا ہے اس کے لیے تقوی کا ہونا شرط ہے، اس کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، اور تقوی کا پہلا درجہ بھی یہی ہے
کہ اللہ کے لیے پوری دنیا کو چھوڑ دیں اور اپنے اللہ کو قبول کر لیں، ایمان کو قبول کر لیں، یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس روزے کا مقصد بھی یہی ہے، لعلکم تتقون، کہ شاید کہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، جنت میں جانے کے لائق ہو جاؤ۔ اس لیے میرے بھائی، اس آیت کے اندر میرا اور آپ کا اللہ میرے اور آپ کے رشتے کو پکار کر کے ارشاد فرما رہا ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ کسی انسان کا نام لے کر کے پکارا جائے، ایک ہوتا ہے کہ اس سے کہو کہ او فلاں میری بات کو ذرا سنو، اور ایک یہ ہے کہ اس کو رشتہ یاد دلایا جائے۔ مثال کے طور پر علماء اس طرح سے فرماتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو نام لے کر کے آواز دیں، اس میں اتنی محبت نہیں جھلکتی۔ اگر آپ اس کو اپنا بیٹا کہہ کر کے پکاریں تو اس میں محبت زیادہ چھلکتی ہے۔ اس لیے میرے اللہ سے جو میرا اور آپ کا رشتہ ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے، اور اسی رشتے کی آواز لگائی، یا ایھا الذین آمنو، اے مجھ سے تعلق رکھنے والوں، اے مجھے ماننے والوں، اے ایمان والوں، جو تمہارا مجھ سے رشتہ ہے، اے ایمان والو، ذرا ہم تمہیں کوئی ایسی نعمت دیں گے، غور سے سنو۔ لہذا میرے بھائی، یہودیوں کو صرف اللہ رب العزت نے صرف ایک مرتبہ رشتے کا نام لے کر کے پکارا تو اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو نحن ابناء اللہ، اللہ کا بیٹا گرداننے لگے، اور کہنے لگے کہ اللہ ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ صرف ایک مرتبہ ان کو پکارا، لیکن میرے اللہ نے ان ایمان والوں کو قرآن کریم میں تقریباً 88 مرتبہ اسی رشتے کا نام لے کر کے پکارا اور فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تو میرا اللہ جب ایمان کا لفظ کہہ کر کے پکارتا ہے تو اس کے اندر شفقت اور محبت ابھرتی ہے، اس کے اندر الفت اور محبت نظر آتی ہے۔ لہذا اس کے بعد میرا اللہ اپنے بندوں کو بڑی نعمت سے نوازنا چاہتا ہے کہ جس طریقے سے اس آیت کے اندر بھی میرے اللہ نے پکار کر کے کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض قرار دے دیا گیا۔ لہذا یہ نہ سمجھنا کہ یہ تم پر زور و زبردستی ہے یا تمہارے لیے پریشانی کی جگہ ہے، نہیں نہیں، جتنے تم سے پہلے اس زمین پر لوگ گزر کر کے گئے ہیں ان تمام پر ہم نے روزے کو فرض قرار دیا تھا۔ اور آج ذرا ہم غور کریں، کسی بھی مذہب کا مطالعہ کریں تو ہر مذہب میں مجھے اور آپ کو لوگ الگ الگ طریقوں سے روزے رکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر یہودیوں کو دیکھیں تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کوہ طور پر 40 دن بھوکے اور پیاسے رہے، لہذا ہم بھی 40 دن اسی طریقے سے، اور 40ویں دن کے روزے کو ہم بالکل فرض سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن جنگل کے اندر روزے رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ آئیے، آپ ہندو مذہب کو دیکھیے، وہ بھی برت کے نام سے روزے رکھتے ہیں۔ آپ برہمن کو دیکھیے، وہ بھی 24 دن کے روزے رکھتے ہیں۔ آپ ذرا جین دھرم کو دیکھیے، ان کا ایک ایک روزہ 40 دن کا ہوتا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، کوئی بھی اس زمین پر ایسا نہیں ہے کہ جس کے مذہب کے اندر یا جس کے دھرم کے اندر ان روزوں کو نہ دیا گیا ہو۔ اس لیے میرا اور آپ کا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم سے پہلے جتنے لوگ اس زمین پر آئے اور انہوں نے اس زمین پر آ کر کے ہم کو مانا اور ہم کو قبول کیا، ہم نے ان تمام کے تمام پر روزوں کو فرض قرار دیا، لہذا تمہیں بھی۔ اور یاد رکھنا، امت محمدیہ کے لیے تو بڑی آسانی ہے کہ وہ صبح کو روزہ رکھے اور شام کو افطار کر دے، اور افطار کے بعد پوری رات کھا لے اور پی لے، پوری رات ہاں
جو چیز روزے کے اندر منع کی گئی ہے، ہاں ان چیزوں کو، ان کھانوں کو، ان پینوں کو اور بیوی کے قریب جانے کو افطاری کے بعد بالکل جائز قرار دے دیا گیا۔ ورنہ ابتدائے اسلام کے اندر جانتے ہو ایک اصول اور قانون تھا کہ اگر کوئی افطاری کے بعد سو جاتا، اگر افطاری کے بعد لیٹ جاتا، اب اس کو پھر اگلے دن کا روزہ اسی طرح رکھنا پڑتا تھا۔ اب اسے اجازت نہیں کہ وہ اٹھ کر کے کوئی کھانا وغیرہ کھا لے، اب اس کو اجازت نہیں کہ وہ اٹھ کر کے کچھ چیز پینے کی پی لے، اب اس پر پابندی ہے۔ لہذا اس طریقے سے صحابہ بڑی پریشانی کے اندر آ گئے، صحابہ بڑی مصیبتوں کے اندر گرفتار ہو گئے۔ لہذا اصول یہ ہے کہ جب افطاری کر چکے ہو، اگر اس کے بعد آنکھ لگ گئی تو اگلے دن کا روزہ تمہیں اسی طرح رکھنا پڑے گا۔ اب سحری کھانے کی اجازت نہیں، اٹھ کر کے پانی پینے کی اجازت نہیں، لہذا اسی طریقے سے تمہیں اگلے دن کا روزہ مکمل کرنا پڑے گا۔ اے اللہ کے نیک بندو، اسی طریقے سے جب کئی واقعات میرے اور آپ کے آقا کے سامنے پہنچے ہیں، ہاں وہ صحابی جو پورے دن اپنی کھیتی میں مزدوری کرتے ہیں، پورے دن ہل چلاتے ہیں اور ہل چلا کر کے اپنے گھر پہنچتے ہیں، پورے دن روزہ رکھا ہے، پورے دن محنت اور مزدوری کی ہے، لہذا وہ پھر شام کے وقت میں اپنے گھر پر پہنچتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں اگر کچھ کھانے کے لیے ہے تو لے کر کے آ جاؤ۔ چنانچہ ان کی بیوی کہتی ہے کہ گھر کے اندر تو کچھ نہیں ہے، لہذا میں پڑوس میں جا کر کے دیکھتی ہوں۔ چنانچہ وہ بیچاری پڑوس کے اندر گئی ہیں، لیکن جیسے ہی وہ کچھ پڑوس سے لے کر کے آئی، دیکھا کہ ان کے شوہر کی آنکھیں لگ چکی ہیں۔ وہ بیچارے چونکہ دن کے تھکے ماندہ ہیں، لہذا وہ پیچھے جیسے ہی ٹیک لگا کر کے بیٹھے، ان کی آنکھ لگ گئی، ان کو نیند آ گئی۔ لہذا جیسی ان کو نیند آئی، ان کی بیوی کھانا لے کر کے پہنچی، ان کی بیوی جو بھی کچھ پڑوس سے مانگ کر کے لائی وہ لے کر کے اپنے شوہر کے پاس آئی، لیکن دیکھا ارے میرا شوہر تو نیند میں جا چکا ہے، میرا شوہر تو سو چکا ہے۔ اب اور گھبرائی، ارے اللہ، میرے شوہر نے پورے دن محنت کی ہے، پورے دن کھیتی میں ہل چلایا ہے، لہذا اب یہ آئے ہیں، اب ایسے ان کی آنکھ لگ گئی اور اب شریعت کا قانون یہ ہے کہ اگلے دن کا روزہ انہیں ایسے ہی رکھنا پڑے گا۔ لہذا رات مکمل ہو گئی، صبح کو جب صحابی کی آنکھ کھلی ہیں، اب کھانے کی اجازت نہیں ہے، اب تمہیں اگلے دن کا روزہ بھی اسی طرح رکھنا پڑے گا۔ کیسے رکھ لیتے، کیسے اس کو مکمل کر لیتے؟ لہذا جیسی اگلا دن دوپہر کے قریب پہنچا، صحابی بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر گئے۔ آخر تھے تو انسان ہی، آخر تھے تو اللہ کے نیک بندے ہی، لہذا میرے بھائی جیسی اگلے دن دوپہر کا وقت ہوا، صحابی بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ اب بیوی روتی اللہ کے نبی کی خدمت میں ہے، لہذا اللہ کے نبی سے جا کر کے کہتی ہیں اے میرے آقا، اس طریقے سے میرے شوہر نے کل پورے دن مزدوری کی ہے اور جب رات میں آئے ہیں مجھ سے کھانے کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن جیسے میں نے کھانے کا انتظام کیا میرے شوہر کی آنکھیں لگ چکی ہیں۔ اے اللہ کے نبی، اب اگلے دن کا روزہ بھی اسی طرح رکھنا ہے، لیکن میرے شوہر بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر گئے ہیں، آقا اب کیا کرنا چاہیے؟ میرے اور آپ کے آقا کی بھی گردن جھک گئی، کیونکہ اللہ کی طرف سے کوئی فرمان جاری نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اسی طرح روزے کو مکمل کرنا ہے، شریعت کے اندر کوئی آسانی نہیں ہے۔ لہذا جب اسی طریقے کے کئی واقعات پیش آئے تو میرے اور آپ کے اللہ کی طرف سے پھر فرمان جاری ہوا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، ہاں یہ آیت اتر کر کے نازل ہوئی ہے کہ افطاری کے بعد اب تمہارے لیے کھانا اور پینا اور اپنی بیوی کے پاس جانا، یہ تمام کی تمام چیزیں تمہارے لیے جائز قرار دے دی گئی ہیں۔ ورنہ اس سے پہلے اگر یہی معاملہ میرے اور آپ کے ساتھ ہوتا تو کتنی پریشانی ہوتی، کتنی مصیبتوں کا مجھے اور آپ کو سامنا کرنا پڑتا، لیکن میرے بھائی میرے اور آپ کے اللہ نے مجھ پر اور آپ پر رحم فرمایا، کیونکہ میرے اللہ کے علم میں تھا کہ لوگ اتنے مضبوط نہیں ہوں گے، لوگ اتنے طاقت والے نہیں ہوں گے، ان کے ایمان اتنے مضبوط نہیں ہوں گے، اس لیے صبح سے لے کر کے یہ شام تک کا وقت میرے اور آپ کے لیے متعین کیا گیا کہ جب سحری کا وقت ہو تو اس سحری
سحری کے وقت میں ہاں اس برکت کے کھانے کو کھانا، اور جب سحری کا وقت مکمل ہو جائے تو افطاری کے وقت تک، یعنی جب سورج غروب ہو جائے تب تک تمہیں بھوکا اور پیاسا رہنا ہے۔ لہذا افطاری کرنے کے بعد پھر خوب پوری رات کھاؤ پیو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ یہ کتنی آسانی کے ساتھ مجھے اور آپ کو روزے دیے گئے، کتنی آسانی سے مجھے اور آپ کو، حالانکہ صحابہ کے وقت میں اتنے کھانے اور پینے کی چیزیں نہیں، اتنی فراوانی نہیں، یہاں تک کہ بعض صحابہ، اور صحابہ کا کیا کہنا، میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے 2 کھجور کے ذریعے سے اور ذرا سے پانی کے ذریعے سے میرے اور آپ کے آقا روزہ فرمایا کرتے تھے، اور پھر وہی افطاری کے اندر 2 کھجور اور ذرا سا پانی، اسی میں افطاری کر لیا کرتے تھے۔ آج تو میرے اور آپ کے دسترخوانوں پر نہ جانے کتنی چیزیں ہیں، اور آج کتنی چیزیں ایسی آ گئی ہیں کہ اگر آپ ان کو سحری میں استعمال کر لیں تو پورے دن آپ کو پیاس کی شدت نہ ہو، پورے دن آپ کو پیاس کی شدت محسوس نہ ہو، بھوک کی شدت محسوس نہ ہو۔ آج کل ایسے کھانے میرے اور آپ کی زندگی میں اللہ رب العزت کی طرف سے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن میں اور آپ پھر بھی کتنے ناشکرے ہیں۔ اے نوجوان، پھر بھی میں اور آپ اللہ کے کتنے ناشکرے ہیں کہ دنوں کو اسی طرح کھاتے پیتے پھرتے ہیں، اسی طرح روزوں کو توڑتے ہیں، اسی طرح روزوں کو چھوڑتے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، کیا فرمایا تھا، یہ اتنا قیمتی روزہ ہے، یہ اتنا قیمتی دن ہے، اگر اس کا روزہ جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا گیا، اگر بغیر کسی مجبوری کے چھوڑ دیا گیا، اگر بیماری کے بغیر چھوڑ دیا گیا، تو یاد رکھنا پوری زندگی بھی روزے رکھتے رہنا، پھر بھی اللہ اس دن کا ثواب عطا نہیں فرمائے گا۔ پوری زندگی بھوکے اور پیاسے رہنا، پوری زندگی یہ سمجھنا کہ اللہ میں روزے رکھوں گا، لیکن جو ثواب اس رمضان کے مہینے کے 1 دن کا ہے وہ پوری زندگی کے روزے رکھنے کا بھی نہیں ہے۔ یہ کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ یہ میرا اور آپ کا نقصان ہے۔ پوری زندگی بھی اللہ وہ رحمتیں نہیں دے سکتا، پوری زندگی بھی وہ برکتیں نہیں مل سکتی، اور پوری زندگی ہاں وہ گناہوں سے چھٹکارا نہیں مل سکتا جو اللہ آج کے اس دن میں مجھے اور آپ کو عطا کر رہا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، اللہ نے روزے تو پچھلی امتوں پر فرض کیے ہیں، لیکن اللہ نے اس امت کی بڑی خصوصیتیں رکھی ہیں، بڑی خاصیتیں رکھی ہیں۔ آؤ مختصر سے وقت میں تمہیں بتلاتا چلو، اے امت محمدیہ کتنی خصوصیت رکھی ہیں۔ ارے جب تو روزے سے ہوتا ہے تو تیرے منہ کی بو اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسند آتی ہے۔ اللہ کو تیرے منہ کی بو، ہاں جو مشک و عنبر کی ایک خوشبو ہوتی ہے جو سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، ارے تیرے منہ کی بو اللہ کو اس سے بھی زیادہ پسند ہے۔ ہاں آگے تجھے بتلاتا چلو اور کیا خاصیت ہے۔ جب تو صبح کو روزہ رکھ لیتا ہے اور شام تک روزے سے رہتا ہے، اللہ کچھ فرشتوں کی ذمہ داری لگاتا ہے، وہ تیرے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ ارے آگے بتلاتا چلو، خالی فرشتے ہی نہیں بلکہ میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے تھے کہ سمندر کی مچھلیاں بھی تیرے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندے، اور بتلاتا چلو، کتنا محروم ہے تو روزے چھوڑ کر کے، کتنا محروم ہے صرف 2 لقمے کھا کر کے، کتنا محروم ہے تو صرف کھانے اور پینے کی چیزوں پہ مر کے۔ اللہ کا بندہ جب روزے رکھتا ہے، میرا اللہ روزانہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کی روزانہ جنت کو سجایا جائے۔ میرا اللہ اپنے روزے دار بندے کے لیے اپنی اس جنت کو سجواتا رہتا ہے اور روزانہ سجتی رہتی ہے۔ جیسے اگلے دن کا روزہ رکھتا ہے، فرشتے کام پر لگ جاتے ہیں اور بندے کی جنت کو سجاتے رہتے ہیں۔ میرا اور آپ کا اللہ اور حکم دیتا ہے، اے فرشتوں رکنا نہیں ہے، لہذا اس کی جنت کو سجانا ہے اور زیادہ سجانا ہے۔ اور پھر میرا اور آپ کا اللہ فرماتا ہے، اے فرشتوں تم دیکھتے نہیں ہو کہ جب یہ بندہ گرمی کی شدت میں اور دھوپ کی تپش
میں میرے لیے بھوکا اور پیاسا ہے، اور جب دنیا سے رخصت ہوگا اے جنت وہ تیری طرف دوڑ کر کے آئے گا۔ لہذا میرے بندے کے لیے جنت کو سجایا جائے، میری بندے کے لیے جنت کو سنوارا جائے۔ کون سجوا رہا ہے؟ میرا اور آپ کا اللہ۔ کس سے سجوا رہا ہے؟ فرشتوں سے۔ کس کے لیے سجوا رہا ہے؟ یہی جو صبح سے لے کر شام تک بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، شام تک اس دھوپ کو برداشت کرتے ہیں، شام تک اس گرمی کو برداشت کرتے ہیں۔ او اللہ کے نیک بندو، ایسا نہیں ہے کہ میرے اللہ کو بھوک کا معلوم نہیں ہے، میرے اللہ کو اس پیاس کی شدت کا معلوم نہیں ہے، میرے اللہ کو تمہارے حلق کے سوکھنے کا معلوم نہیں ہے۔ ارے میرے اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، اسی لیے میرا اللہ روزانہ اپنے روزے دار بندے کے لیے اپنی جنت کو سجواتا رہتا ہے۔ اور کیا عطا فرماتا ہے؟ افطار کے وقت کی اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ جب بندہ افطار کے وقت اپنے اللہ کے سامنے بیٹھتا ہے اور دسترخوان سجا ہوا ہوتا ہے، اور پھر اس کی زبان سے جو دعائیں نکلتی ہیں، میرا اللہ ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اگرچہ تو ہاتھ بھی نہ اٹھائے تب بھی میرا اللہ تیرے دل کی حالتوں کو جانتا ہے، تجھے کیا پریشانی ہے میرا اللہ جانتا ہے، تیرے اوپر کس مصیبت کی گھڑی ہے میرا اللہ جانتا ہے، تیری جائز تمنائیں کیا ہیں میرا اللہ جانتا ہے۔ لہذا افطار کے وقت کی دعا میرا اللہ اپنے بندوں کی قبول کرتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ مکمل ہو جائے گا، جب اس رمضان کے تمام دن مکمل ہو جائیں گے اور پھر آخری رات آئے گی، میرا اور آپ کا اللہ مزدوریاں عطا فرمائے گا۔ صحابہ اکرام سے میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرما رہے ہیں، اے صحابہ جانتے ہو جب یہ رمضان کا مہینہ مکمل ہو جائے گا اللہ مزدوری عطا کرے گا، اللہ مزدوروں کو مزدوری دے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس رات سے مراد شب قدر کی رات ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں، شب قدر کی رات نہیں ہے، اس کی فضیلت الگ ہے، اس کا ثواب الگ ہے، اس رات کی نیکی الگ ہیں۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ جب مزدور اپنی مزدوری کو مکمل کر لے گا، جب مزدور مزدوری کو مکمل کر کے اللہ کے سامنے آئے گا تو میرے اللہ کی عدالت کا قانون یہ ہے کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری اس کے ہاتھوں میں دے دی جائے۔ لہذا اللہ ہاں رمضان کی آخری رات میں اپنے بندوں کو مزدوری عطا کرے گا۔ یہ خصوصیتیں میرے اور آپ کے اللہ کی طرف سے ان روزے داروں کے لیے، اور خالی یہیں تک بس نہیں، آؤ تمہیں بتلاتا چلوں کیا فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے کہ اگر کوئی بندہ ایک دن کا روزہ رکھ لے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، تو میرا اللہ اس کو جہنم سے اتنی دور کر دیتا ہے کہ جیسے ایک کوا ہے، ہاں اگر وہ کوا چلتا چلا جائے، کوا اگر پیدا ہو اور پیدا ہونے کے بعد اڑتا چلا جائے، اڑتا رہے اور پھر بڑھاپا اس کو آ جائے اور وہ پھر زمین پر گر جائے، جتنی دور تک یہ کوا اپنی پیدائش سے لے کر اور بڑھاپے تک اپنے مرنے تک جتنی دور تک چلتا چلا جائے گا، ہاں اللہ کا بندہ اگر ایک روزہ رکھے گا اللہ اسے اتنی دور جہنم سے کر دے گا، اللہ اسے اتنی دور جہنم سے کر دے گا جو صرف ایک دن کا روزہ رکھے گا۔ ارے جو پورے مہینے کا روزہ رکھتے ہوں اللہ ان کو کتنا نوازے گا، جو پورے دن اللہ کے لیے بھوکے اور پیاسے رہتے ہوں اللہ انہیں کتنا نوازے گا کہ صرف ایک دن کے روزے پر اللہ جہنم سے اتنی دور کر رہا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، کیا فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے؟ یہ خالی دنیا کی بات نہیں بلکہ جب کل قیامت کا میدان ہوگا میرے اور آپ کے اللہ نے کچھ بھی آئی پی کوٹے رکھیں گے کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر بھی کچھ بھی آئی پی ایئرپورٹ پر راستے ہوتے ہیں کہ ان سے بھی آئی پی لوگ گزریں گے، اسی طرح کل قیامت کا میدان ہوگا اور جنتیوں کے لیے جنت کو کھولا جائے گا تو میرے اور آپ کے اللہ نے جنت کا ایک دروازہ بنایا ہے جس کو باب الریان کہا گیا ہے۔ جانتے ہو اس دروازے سے صرف روزے سے رہنے والا ہی گزرے گا، جو اس زمین پر روزے سے رہتا ہوگا، جو اس زمین پر بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہوگا، جو اس زمین پر اللہ کے لیے بھوکا اور پیاسا ہوگا۔ میرا اور آپ کا اللہ کل قیامت کا میدان ہوگا اور میرا
اللہ اس باب الریان سے صرف انہی روزے داروں کو اجازت دے گا کہ جتنے اس زمین پر بھوکے رہتے تھے، جتنے اس زمین پر پیاسے رہتے تھے، لہذا اس دروازے سے صرف انہی کو گزرنے کی اجازت ہے، بے روزے دار نہیں، جو روزے نہیں رکھتے تھے ان کو اجازت نہیں۔ اور جب تمام روزے دار اس دروازے سے گزر جائیں گے، میرا اللہ اس دروازے کو بند کر دے گا، اب کوئی اور اس دروازے سے نہیں جا سکتا۔ اس سے صرف وہی جائے گا جو دنوں کے اندر بھوکا اور پیاسا رہا، جس نے دن کے اندر پیاس کی شدت کو برداشت کیا، دھوپ کی تپش کو برداشت کیا۔ اے اللہ کے نیک بندو، جب اتنی محنت سے روزہ رکھتا ہے تو میرے اللہ نے ثواب کو بھی بالکل الگ رکھا ہے۔ اللہ نے نماز کے روزے کو متعین کر دیا، اللہ نے زکوٰۃ کے ثواب کو متعین کر دیا، اللہ نے حج کے ثواب کو متعین کر دیا، لیکن جب روزے کی باری آئی ہے تو کیا فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں، لہذا اس کے ثواب کو متعین نہیں کیا، بلکہ اشارہ دے دیا کہ جتنے لوگ روزے سے ہوں گے ان کا بدلہ میں خود ہوں۔ یعنی جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا ہو جائے، ہم اللہ کے ہو جائیں، تو ان کو چاہیے کہ روزہ رکھیں، ان کو چاہیے کہ وہ بھوکے اور پیاسے رہیں، ہاں صبح سے لے کر شام تک اپنی اس بھوک اور پیاس کو برداشت کریں، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی عبادت ہے جو ریا سے پاک ہے، جو دکھلاوے سے پاک ہے۔ لہذا اگر بندہ چاہے تو چھپ کر کے کھا اور پی بھی سکتا ہے، اگر بندہ چاہے تو جو اس نے قطرے پانی کے منہ میں کلی کے لیے ہیں، اگر لوگ دیکھیں گے تو کلی کر رہا ہے، لیکن اگر چاہے تو دو چار قطرے اپنے حلق سے نیچے گرا سکتا ہے، لیکن نہیں گراتا، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے میں صبح سے اللہ کے لیے بھوکا ہوں، شام تک اللہ کے لیے پیاسا رہوں گا۔ لہذا جب بندہ جب اس کا حلق سوکھ جائے، مزدوری کرتے ہوئے، دھوپ میں چلتے ہوئے، راستوں کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے، جب اس کا حلق سوکھ جائے اور حلق میں کانٹے چبھنے لگے اور شیطان اور اس کا نفس کہے ارے اگر دو چار قطرے پی لے گا تو تیری جان بچ جائے گی، کون دیکھ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے، لیکن یہ اس وقت میں اپنے نفس سے کہتا ہے این اللہ، میرا اللہ کہاں چلا جائے گا؟ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، میرے اللہ کو سب معلوم ہے۔ اور یہ سوچ کر کے وہ ایک بھی قطرہ اپنے حلق سے نیچے نہیں گراتا، تو اللہ نے اس کا ثواب بھی ایسے ہی رکھا ہے۔ اے میرے بندے، جب تم میرے لیے اپنی بھوک کو برداشت کر رہا ہے اور دو چار قطرے بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں گر رہا ہے، تو یاد رکھنا اس کا بدلہ بھی میں ہی ہوں گا، یعنی تیرا سب کچھ میں ہو جاؤں گا۔ اللہ روزے دار کا ہوتا ہے، اللہ فرما رہا ہے میں خود اس کا بدلہ ہوں، میں نے اس کے بدلے کو متعین نہیں کیا، میں نے ثواب کو متعین نہیں کیا، بلکہ روزے دار کا بدلہ میں خود ہوں۔ اے اللہ کے نیک بندو، ایک بادشاہ ہے اور اس بادشاہ کے محلات ہیں، اس بادشاہ کی جنتیں ہیں، لیکن اگر ان جنتوں کو نہ لے کر بادشاہ خود میرا اور آپ کا ہی ہو جائے تو پھر تو جنتوں کے مالک بھی ہم ہیں، محل کے مالک بھی ہم ہیں، لہذا جب جنت کو بنانے والا ہی میرا اور آپ کا ہو جائے گا، جب جنت کو سنوارنے اور سجانے والا بھی میرا اور آپ کا ہو جائے گا، تو پھر ان جنتوں کے مالک تو میں اور آپ خود ہوں گے۔ اس لیے روزے داروں کو خوش ہو جانا چاہیے اور اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ ان کے بدلے میں میرا اور آپ کا اللہ خود ان کی جھولی کے اندر آ رہا ہے اور خود میرا اور آپ کا اللہ ان کا بن رہا ہے۔ لہذا میرے بھائی، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اپنے اللہ کے لیے اس مہینے کو بالکل بھوک اور پیاس کے ساتھ گزاریں، اس مہینے کو برداشت کرتے رہیں، اور یاد رکھنا جتنا برداشت کریں گے اللہ اتنے ان گناہوں کو بھٹی کے اندر ڈالے گا اور گناہوں کو ختم کرتا چلا جائے گا۔ کیا فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے؟ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کیا فرمایا تھا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ کیا فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے کہ اگر کوئی اس رمضان کے
کے مہینے کے روزے رکھ لے، ہاں اس مہینے میں بھوکا اور پیاسا رہ جائے، اللہ اس کے 365 دن کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لہذا جب بندہ اس مہینے کے بعد دوسری زندگی کے اندر جائے گا، ہاں اس مہینے کے بعد دوسرے دنوں کے اندر قدم رکھے گا، تو گویا کہ وہ ایسا ہو چکے ہوگا کہ اب اس کے بدن پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ نام اعمال سے اس کے گناہوں کو ختم کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ جو فرشتے لکھنے والے ہیں اللہ ان کو بھی بھلا دے گا کہ اس بندے نے کوئی گناہ بھی کیا تھا۔ یہ کن کے لیے؟ یہ کن لوگوں کے لیے؟ جو روزے کو رکھتے ہیں، جو بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں، جو اپنے اللہ کے لیے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، جو اپنی صحت کی وجہ سے روزے نہیں چھوڑتے، جو اپنی تندرستی کی وجہ سے روزے نہیں چھوڑتے۔ اے اللہ کے نیک بندو، کس نے بیوقوف بنا دیا کہ اگر روزوں کو چھوڑو گے تو صحت اچھی ہو جائے گی؟ کس نے بیوقوف بنا دیا؟ آج سائنس اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اگر مسلمانوں کی طرح انسان 1 مہینے روزے کے مطابق گزار لے تو اللہ اسے بیماریوں سے بچا لے، اللہ اسے پورے سال کی پریشانیوں سے بچا لے۔ ہاں آج مسلمان بیوقوف ہوتا جا رہا ہے، اور خاص طور سے نوجوان بیوقوف ہوتا جا رہا ہے، سمجھتا ہے کہ روزے رکھنے سے صحت کمزور ہوگی، سمجھتا ہے کہ روزہ کس طرح سے رکھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ تو اللہ سے محبت نہیں کرتا، اللہ پر تیرا ایمان نہیں ہے، تبھی تو ذرا سی پریشانی آئی اور تو نے روزے کو اس طرح سے چھوڑ دیا، ذرا سی پریشانی آئی اور تو کھانے اور پینے میں لگ گیا، اور یہاں تک دیکھا گیا کہ روزے چھوڑنا الگ گناہ ہے، لیکن نوجوان تو سگریٹ اور تمباکو کے ذریعے سے ہاں راستوں کے اندر گھومتا پھرتا ہے، کوئی اللہ کا ڈر اور خوف نہیں، کوئی اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر نہیں، ہاں کوئی اللہ کی طرف سے ہاں رحمتوں کی اس کو امید ہی نہیں اور رحمتوں کی اس کو ضرورت نہیں۔ کیا فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے؟ حضرت کعب بن عجرہ ہاں وہ ایک روایت نقل کر رہے ہیں کہ جب میرے اور آپ کے آقا منبر پر چڑھ رہے تھے تو ہر منبر پر آمین کہہ رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا تھا یا نبی اللہ، آپ منبر پر آمین کہہ رہے تھے، کس وجہ سے آمین کہہ رہے تھے؟ فرمایا کہ جبرائیل میرے قریب میں تھے اور جبرائیل بد دعا کر رہے تھے اور میں ان کی بد دعا پر آمین کہہ رہا تھا۔ اللہ کے نبی وہ کیا بد دعا تھی؟ فرمایا کہ حضرت جبرائیل بد دعا دے رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی اللہ سے مغفرت نہ کرا سکے۔ کیا یہی تھا اس حدیث کا پہلا جملہ؟ کیا فرمایا تھا میرے آقا نے کہ حضرت جبرائیل فرما رہے تھے ہلاک ہو جیو وہ آدمی کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے لیکن وہ اپنے اللہ سے مغفرت نہ کرا سکیں، کہ اس مہینے میں مغفرت آسان ہو جائے، اس مہینے میں میرا اللہ ذرا ذرا سے بہانوں پر اپنے بندوں کی مغفرت کرے، لیکن کتنا برباد ہے وہ آدمی کہ اس مہینہ اس کو مل گیا۔ یہ خوش نصیبی ہے میری اور آپ کی کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ مہینہ عطا کیا ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ مہینہ ایمان کے ساتھ عطا کیا ہے، اسلام کے ساتھ عطا کیا ہے، یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، یہ مہینہ مجھے اور آپ کو ملے اور میں اور آپ مغفرت نہ کرا سکیں تو ہم سے زیادہ برباد کون ہوگا، ہم سے زیادہ خسارے اور نقصان میں کون ہوگا کہ میرا اور آپ کا اللہ ہر دن میں ہر رات میں اپنے بندوں کو جہنم سے چھٹکارے عطا کر رہا ہو، ہر دن اور ہر رات میں لا تعداد بندوں کو میرا اور آپ کا اللہ جہنم سے چھٹی دے رہا ہو، ایسے وقت میں بھی میں اور آپ اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو ہم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا، ہم سے بڑا خسارے میں کون ہوگا؟ پھر میں اور آپ بعد میں کہیں گے اللہ ہماری مغفرت کیوں نہیں ہوئی؟ ارے کہاں سے ہوتی؟ میرے اللہ نے تو بڑے بڑے مجھے اور آپ کو ہاں بہانے دیے تھے، لیکن میں اور آپ ان بہانوں کی طرف نہ چل سکے تو کس کا نقصان ہے؟ میرا اور آپ کا نقصان ہے۔ اس لیے اے اللہ کے نیک بندو، اپنی
اپنی زندگی کے اندر یہ خوش نصیبی سمجھو کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ رمضان کا مہینہ دیا، یہ روزے کا مہینہ دیا، یہ میری اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ۔ ارے کل قیامت کا میدان ہوگا، جانتے ہو جب میں اور آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور گناہوں کی وجہ سے ڈر رہے ہوں گے، اس وقت میں یہ روزہ میرے اور آپ کے پاس آئے گا، اس وقت میں یہ قرآن کریم میرے اور آپ کے پاس آئے گا۔ کیا فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے کہ یہ قرآن اور یہ روزہ اللہ کے سامنے آئے گا، روزہ کہے گا اللہ یہ تیرا بندہ ہاں دنوں کے اندر بھوکا اور پیاسا رہا تھا، اس نے کھانے کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا، اس نے پینے کی چیزوں کو نہیں دیکھا، اللہ یہ تیرے لیے بھوکا اور پیاسا رہا، اللہ میں اس کا گواہ ہوں، لہذا اللہ اس کو جنت عطا کر دیجئے۔ ادھر قرآن کھڑا ہوا ہوگا اور قرآن آ کر کے کہے گا ہاں اللہ یہ دنوں کے اندر بھوکا اور پیاسا رہتا تھا، اللہ یہ رات کو میرے لیے کھڑا ہو جاتا تھا اور پوری رات قرآن سنتا رہتا تھا، تراویحوں کو سن کر کے تراویحوں میں اللہ تیرے اس کلام کو سنتا رہتا تھا، اس لیے اللہ یہ قرآن تجھ سے سفارش کرتا ہے کہ اپنے اس بندے کو جنت عطا کر دیجیے۔ یہ روزہ بھی سفارش کرے گا، یہ راتوں کو قرآن سننا بھی سفارش کرے گا۔ جو میں اور آپ راتوں کو پریشانیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، میرے اور آپ کے اللہ کو ایک ایک پریشانی کی خبر ہے، آپ کے پاؤں مبارک جو دکھتے ان کی بھی خبر ہے، آپ کو جو سستی اور کاہلی آتی ہے ان کی بھی خبر ہے، آپ جو اپنی نیندوں کو قربان کر کے کھڑے ہوتے ہیں میرے اللہ کو اس کی بھی خبر ہے۔ یہاں تک کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو رمضان شروع ہوتے ہی میرے اللہ کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں الہ العالمین تیرے بندوں کی عبادت دیکھ کر ہمیں ان سے ملنے کو دل چاہ رہا ہے، اللہ ہمیں اجازت دے دے، ہم ان کے پاس جانا چاہتے ہیں، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ میرا اللہ ان فرشتوں کو اجازت دیتا ہے جاؤ جو قیام لیل کر رہے ہیں، جو راتوں کو کھڑے ہوئے ہیں، تم بھی ان کے برابر میں جا کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ اور فرماتا ہے میرا اور آپ کا اللہ کہ جو قرآن کا سننے والا، جو نمازوں میں کھڑا ہونے والا، اگر تجھ فرشتے سے مس ہو جائے گا، جانتے ہو قیامت تک ہم اس کو نیک بختوں کے اندر لکھ دیں گے۔ ارے آپ کی اس محنت کو دیکھ کر، آپ کی اس قربانی کو دیکھ کر، آپ کے اس روزے رکھنے کو دیکھ کر، آپ کے راتوں کے کھڑے ہونے کو دیکھ کر فرشتے خود اللہ سے اجازت چاہیں، اللہ ہمیں اجازت دے دے، ہم تیرے بندوں سے ملنا چاہتے ہیں، ان کے پاس کھڑا ہونا چاہتے ہیں، ان کے پاس ہم بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم ان سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، کیسی عزت میرا اور آپ کا اللہ اس مہینے میں میری اور آپ کی کر رہا ہے، لیکن کتنے محروم ہیں وہ آدمی جو دنوں کو کھاتے پھرتے ہیں اور راتوں کو سو جاتے ہیں۔ کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ اپنا ہی تو نقصان کر رہے ہیں۔ کون خسارے میں ہے؟ ارے خود وہی انسان جو اللہ کے لیے روزے نہ رکھے، جو راتوں کو قرآن نہ سنے، اور اسی طریقے سے وہ فیشنی آدمی میں ان سے بھی کہنے چلا جو 6 دن اور 8 دن کے شبینے سن کر کے یہ سمجھیں کہ اب ہم آزاد ہو گئے، ہمیں اب قرآن سننے کی ضرورت نہیں، ہمیں اب اللہ کا کلام سننے کی ضرورت نہیں۔ کس کا نقصان کرو گے؟ ارے تراویح کے ایک سجدے پر اللہ 1500 نیکیاں عطا کرے گا، کس کا نقصان کرو گے؟ فرشتے آ کر کے تمہارے برابر میں کھڑے ہوں گے، دعائیں مغفرت کریں گے، کس کا نقصان کرو گے؟ صرف ذرا سے کاروبار کی وجہ سے، صرف ذرا سا منافع جو مجھے اور آپ کو دکھلایا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے ہم اتنی اہم اور اتنی بابرکت عبادت کو چھوڑ دیں گے، کس کا نقصان کریں گے؟ ارے ہو سکتا ہے یہ تراویحاں چھوڑ کر 2-4 روپے کا تجھے فائدہ ہو جائے، صرف ظاہری فائدہ، لیکن ان روپیوں کے اندر برکت کہاں سے لائے گا؟ ان روپیوں کو اگر تجھے کچھ نقصان ہو گیا فوراً ایک جھٹکے میں تیرا یہ پیسہ ختم ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے، اور رمضان میں اگر تجھے کچھ فائدہ ہو بھی گیا تو عید کے بعد اگر اللہ نہ کرے اللہ نے کام ختم کر دیا تو کس کا نقصان ہوگا؟ اللہ کو ناراض کر کے کبھی کوئی کامیاب ہوا ہے کہ جو میں اور آپ سوچتے ہیں کہ کامیاب
کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو فیکٹریوں کے اور کمپنیوں کے مالک ہیں، میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو کارخانوں کے مالک ہیں، اور خاص طور سے ان نوجوانوں سے کہتا ہوں جن کے ذہن میں غلط مسئلہ بیٹھ گیا ہے کہ جو کام والے ہیں وہ 6 دن کا شبینہ سن لے، یہ ان کے ذہن میں غلط مسئلہ بیٹھ گیا ہے، یا تو ان کے سمجھ میں نہیں آیا یا ان کو سمجھانے والے نے غلط سمجھایا ہے۔ شبینہ صرف ان لوگوں کے لیے جو ایک شہر سے دوسرے شہر میں آنے جانے کا کام کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے کہ وہ قرآن کی سنت کو ادا کر لیں۔ آج ذرا ذرا سے ٹیلر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شبینہ سن لیا، ذرا ذرا سے 2-4 روپے کی دوائی کی پڑیا باندھنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شبینہ سن لیا، ذرا ذرا سے پرچون کی دکان پہ بیٹھنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شبینہ سن لیا۔ کس کا نقصان کرو گے؟ کس کا نقصان کرو گے؟ کسی کا نہیں، میرا اور آپ کا نقصان ہوگا، ہم سب کا نقصان ہوگا کہ جب اللہ کے نیک بندوں کی مغفرت ہوگی لیکن میرا اور آپ کا اس مغفرت میں نام نہ ہوگا، کس کا نقصان ہوگا؟ یہ میرا اور آپ کا نقصان۔ ذرا سے اس لالچ کو دیکھ کر کے تراویحوں کی سنت کو نہ چھوڑنا، تراویحوں کی ان برکتوں کو نہ چھوڑنا۔ ارے وقت کے اندر برکت ڈالنے والا میرا اور آپ کا اللہ ہے، میرا اور آپ کا اللہ ہے۔ 1 گھنٹے میں جتنا تم کام کرتے ہو، اگر اللہ چاہے تو اسی کام کو تم آدھے گھنٹے میں کر سکتے ہو، اگر اللہ چاہے۔ اس لیے میرے بھائی ارادے کرو کہ انشاءاللہ نہ رمضان کے روزے چھوڑیں گے اور نہ انشاءاللہ راتوں کی تراویحاں چھوڑیں گے۔ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ، جن کے یہاں شبینے پورے ہو گئے وہ آج سے ارادے کریں کہ انشاءاللہ اپنی مسجدوں کے اندر انشاءاللہ ہم کلام مقدس کو سنیں گے، اللہ کے کلام کو پڑھیں گے، ایک ایک تراویح کو انشاءاللہ ہم ادا کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک آخری بات میں آپ سے کرنے چلا، اے اللہ کے نیک بندو، آخری گفتگو یہ ہے کہ اس وقت میں آپ سے ایک اور طرف اشارہ دلاتا چلوں۔ رمضان کا بھی پہلا جمعہ ہے، یہ رمضان کی ابتدا ہے۔ مجھے اور آپ کو ایک دھیان اور دینا ہے کہ اس وقت میں تمام مدارس اسلامیہ کی حالت کمزور ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قانون سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں، لہذا جب اسلام کو ضرورت پڑی ہے تو اللہ نے، جب مالداروں کے کام کمزور ہو گئے تو پھر اللہ نے غریبوں سے کام لیا ہے، پھر اللہ نے کمزوروں سے کام لیا ہے۔ اس وقت میں اکثر مالداروں کی حالتیں کمزور ہیں، اس لیے اے امت کے غریبوں، اے امت کے کمزوروں، اللہ اس وقت میں آپ سے کام لے گا، آپ کے خون پسینے کی کمائی سے کام لے گا۔ اس لیے ارادے کرنا کہ جب تک رمضان کا مہینہ رہے بعد تک بھی انشاءاللہ ہم جو کمائیں گے انشاءاللہ اپنے مدرسوں کو بھجوائیں گے نا انشاءاللہ۔ 10 روپے، 20 روپے، 100 روپے، جیسی جس کی گنجائش ہوگی انشاءاللہ ہم اپنے مدرسوں کو ضرور صدقے کے نام پر، زکوٰۃ کے نام پر انشاءاللہ ہم اپنے مدرسوں کو کمزور نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنے مدرسوں کو ہم کمزوری کی طرف نہیں جانے دیں گے۔ انشاءاللہ ہم خون پسینے سے کمائیں گے لیکن اپنے مدرسوں کو مضبوط کریں گے۔ جو جس مدرسے سے جڑا ہوا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مدرسے کی طرف دوڑ کر کے جائے، اپنے مدرسے کی طرف خوب خوشی سے جائے، اور جو بھی اس نے کمایا اس کمائی میں سے اپنے مدرسے کو انشاءاللہ ضرور دے گا۔ اس کام کو ہمیں پورے رمضان کرنا ہے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ کوئی بھی مدرسے والا آئے گا جیسی بھی گنجائش ہوگی انشاءاللہ عطا کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے۔ جنہوں نے سنتیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیں۔ ایک بات اور ہے، ہمارے قاری ذوالفقار صاحب بہت بڑے شاعر، اللہ نے ان